کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں حضرت فاطمہ زہرا کے گھر داخل ہوئے اور قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ میں اس گھر میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دینے کا حکم جاری کرتا ہوں۔ یہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد بن بشر بن الفرافسہ العبدی۔ یہ وہ راوی ہے کہ جس کو امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہے تہذیب الکمال میں، اور امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ سکہ حافظ ہیں، اور امام ذہبی نے ان کو ثبت کہا ہے۔ اسی طرح امام ابن حشام نے ان کو الثقات میں شمار کیا ہے، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ یہ سکہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں۔ تہذیب التہذیب میں بہت سی ایسی کتب ہیں جن میں یہ روایت موجود ہے۔ جب اتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس روایت کو مان رہے ہیں اور اس راوی کو سکہ مان رہے ہیں، اب قیامت تک لوگ اسے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ دوستوں کے حکم سے اور کچھ علماء کی جو ہے ان کا بھی حکم ہوا کہ ایک موضوع پر ایک ویڈیو مجھے سینڈ کی گئی اور کہا گیا کہ اس پر آپ مدلدل گفتگو کریں۔ میں اس پہ ریسرچ کرتا رہا اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک تحقیقی گفتگو ہوگی الحمدللہ۔ اور میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ شاید روئے کائنات میں آپ نے پہلے کہیں اس طرح کی مدلدل ایک جگہ پہ جامعہ، علماء نے کتابوں میں الگ الگ لکھا ہے، لیکن اس طرح کی جامعہ گفتگو اس موضوع پر، اس عنوان پر آپ کو شاید ہی کہیں ملے۔ یہ دعوت میں نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ اس موضوع پر کتنی محنت کی گئی ہے۔ اور تیسری بات میں یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ میرا ایک الگ سے ایک شعار ہے، میری آپ 600 سے زیادہ ویڈیو آپ دیکھیں یوٹیوب پر موجود ہیں، کسی پر کوئی تنقید نہیں کرنی، کسی کے خلاف میں نہیں بولتا، حتیٰ کہ میں نے سب کو ایک پلیٹ فارم، میں جو ہے کچھ عرصہ ایک تنظیم کا حصہ رہا، اتحاد بین المسلمین، جس کا مشن یہ تھا کہ ہم نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے۔ لہذا میرا یہ موقف ہے کہ میں عوام الناس میں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ اہل دیوبند ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو میں کافر نہیں کہتا۔ اور اس پر میں کافی دلیل دے چکا ہوں، کافی میں اس پر آلریڈی کلام بھی کر چکا ہوں۔ رہے علماء تو علماء کے درمیان علمی اختلاف ہے، اور وہ علمی طور پر جب سامنے آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر تکفیر بھی کی جاتی ہے، تفسیق بھی کی جاتی ہے۔ اب عوام الناس کو علم نہیں ہوتا۔ اب جو ویڈیو مجھے سینڈ کی گئی، آپ یقین جانیے وہ بابا جی جو بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں بابا جی نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، وہ اپنی جانشینی کو سنبھالیں تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے ایک ایسے معاملے کو اٹھا کر سامنے رکھ کر کے پھر جو ہے نا شان آل بیت اور ان کی گھرانے کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ بھائی جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے اس پہ گفتگو کریں، یا پھر صرف شان آل بیت ایک الگ موضوع ہے۔ میرے اس پہ آلریڈی الحمدللہ قرآن و حدیث سے محرم کے اندر کئی کلپ اپلوڈ ہو چکے ہیں، شان امام حسن و حسین پر، شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر، اور دیگر آل بیت و اطہار کے متعلق۔ لیکن وہ الگ موضوع ہے، جو موضوع اٹھایا گیا اس کو ٹچ کر کے بابا جی نے بس کہہ دیا جی اس کا ایک راوی ہے وہ صحیح سکہ ہے، فلاں فلاں نے کہہ دیا لہذا وہ روایت مستند ہے، آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب اصول یہ ہے کہ میں آج خصوصاً ان بھائیوں سے جو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انصاف پسندی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور علمی نکتہ اور علمی جو ہے فہم کے ساتھ آپ یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد پھر آپ کو اعتراض کریں تو الحمدللہ ہم جواب دیں گے۔ علماء زید شام اور خصوصاً اہل تشیع میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب حضرت علامہ نثار نقوی صاحب، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ اس پہ ہمارے رد میں کچھ کہیں، تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ اور پہلے بھی میں نے کئی چیزیں لکھ کے دیں، الحمدللہ انہوں نے تسلیم کی، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی علمی بات وہ تسلیم کرنے والا شخص ہو۔ تو آج بھی آپ کے سامنے میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ، اور میں اہل تشیع حضرات کی کتابوں سے ہی بات کروں گا الحمدللہ، کیونکہ میرا مقصد سب کو ایک کٹھا کرنا ہے، اور خصوصاً خلفائے راشدین پر۔ اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سروئے کائنات میں
کسی مسلک کا کوئی شخص اپنی کتابوں میں آج سے 400 سال سے پہلے کسی کتابوں میں بھی کسی نے بھی خلفائے راشدین پر تنقید نہیں کی. اور آپ حیران ہوں گے اہل سنت اور اہل تشیع کے یہاں یہ متفقہ فیصلہ رہا کہ آپ خلفائے راشدین کی وہ توہین نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا ادب و احترام کرتے تھے. فقط اتنا مسئلہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ افضل سمجھتے ہیں اور ابو بکر صدیق کو اہل سنت سمجھتے ہیں. بس یہ بعد کے معاملات ہیں. اور یہ جو واقعات کھڑے گئے کہ جیسے کہ ایک مغزوبہ واقعہ جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور جرح و تعدیل سے جو ہر روایت کی سند ہوتی ہے. میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کیونکہ کچھ ایسے حضرات نے مجھے حکم دیا تھا جو یہ علم نہیں جانتے, ان کے لیے تھوڑا سا میں بیسک بتا دوں. جو کوئی راوی یا کوئی روایت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں تو ہم اس کی سند دیکھتے ہوتے ہیں. سند وہ چین ہوتی ہے, وہ جگہ وہ چیز ہوتی ہے, وہ ایک واسطہ ذریعہ ہوتا ہے کہ جو کسی راوی کی بات کو اس کے جو ہے نا مکمل جو ہے نا واقعی تک کی نشاندہی کرتی ہے. جیسا کہ میں کہوں کہ ایک روایت ہے, اب امام مالک جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا نافع سے, اور نافع کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے, اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ ایک چین ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی, عبداللہ ابن عمر نے حضور سے سن لی, پھر عبداللہ ابن عمر نے آگے نافع کو یہ بات بتائی, اور نافع نے آگے جو ہے امام مالک کو یہ بات بتائی, اور امام مالک نے اپنی کتاب میں لکھ دی. اس کو کہتے ہیں سند. اور ہر واقعے میں تمام امت مسلمہ کے پاس یہ متفقہ اصول ہے, چاہے وہ اہل تشیع حضرات ہوں, چاہے وہ اہل سنت حضرات ہوں, کوئی بھی ہوں, یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب کوئی روایت ہمیں پہنچتی ہے تو ہم اس کی سند پہلے دیکھتے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ فتنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد, آپ کی شہادت کے فوراً بعد کھڑا ہوا, اور جھوٹی روایات گھڑنا لوگوں نے شروع کر دی, جیسا کہ مقدمہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. پہلے لوگ سند نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے یہ بات کہاں سے سنی ہے, لیکن عثمان غنی کی شہادت کے بعد لوگ پوچھتے تھے بھائی تم جو حدیث بیان کر رہے ہو کس سے سنی, وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنی. ابو سعید خدری سے پوچھتی بھائی تم نے کہاں سے سنی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنی. تو یہ چین جو ہے اسے کہتے ہیں سند. یہ لوگ پوچھ کر کے پھر بات کیا کرتے تھے. تو وہ ایک مغزوبہ واقعہ جس کو میں بیان پورا نہیں کرتا, یہ میری غیرت ایمانی ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ پورا واقعہ بیان کروں, فقط میں ٹچ دے دیتا ہوں. ایک واقعہ جو ہے اکثر مجلسوں میں بہت زور شور سے پیش کر کے عوام الناس کو جذبات اور رونے کا ایک ماحول اور ایک افسانی رنگ بنایا جاتا ہے. وہ واقعہ یوں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دھمکی دی پہلے کہ میں آپ ابو بکر صدیق کی, یہ سن 11 ہجری کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیعت کر لو, اور اگر بیعت نہیں کرتے تو میں آپ کے گھرانے کو, اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کو میں جلا کر گراہ کر دوں گا اور لکڑیاں اکٹھی کر لوں گا. تو وہ لکڑیاں اکٹھی کی اور کہتے ہیں میں جلا کر راہ کر دوں گا. اور پھر بعد میں یہ تہمت اس انتہا تک پہنچی کہ کچھ لوگ گئے اور جا کر کے انہیں لکڑیاں اکٹھی کی اور پھر آگ لگا دی, حتیٰ کہ ایک بہت بھاری اور وزنی دروازہ تھا, اس وزنی دروازے کو دھکا دیا اور وہ اما فاطمہ کو جو ہے نا وہ وزنی دروازہ لگا, اور جو ہے وہ ان کے وطن میں ایک محسن نام کہ جو ہے وہ ایک بیٹا تھا جس کا اسقاط ہو گیا, اور نعوذ باللہ پھر یہی معاملہ آپ کی جو ہے وہ شہادت کا باعث بنا. اب مسئلہ یہ ہے, یہ واقعہ اس پر متفق ہے تمام مسالک کہ یہ سب سے پہلے یہ کس کتاب میں لکھا گیا اور اس کی فنی حیثیت کیا ہے اس میں میں بات کروں گا. لیکن پہلے ایک عقلی بات میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں, بنو ہاشم کی ایک عورت کے گھر میں حملہ ہوتا ہے اور حضرت علی جنہیں شیر خدا کہتے ہیں, جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ پست ہو گئے, خیبر کو جس نے اکھاڑ ڈالا, بڑے وزنی دروازے جس نے جو ہے نا ہلا ڈالے, اتنی پاور رکھنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص وہ بھی موجود ہے, اور آپ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں, کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. بنو ہاشم میں اس طرح کی کوئی جو ہے ہلچل نہیں مچتی, کوئی ایسی جنگ نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے نا.
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عثمان غنی کی قاتلین کو بچانے کے لیے، صرف وہ قاتلین تھے نہیں، فقط الزام تھا ان پہ، اور وہ حق کے لوگ تھے، اور کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے صفین میں جاتے ہیں اور جو ہے جمل میں جاتے ہیں، لیکن گھر میں حملہ ہوتا ہے اور خاموش رہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ، اور یہ گستاخی ہے اس طرح کی یہ بات پیش کرنا. یہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ یہ گستاخی ہے. کیوں؟ یہ اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی ہے کہ آپ کی اس طرح آپ پر ہاتھ ڈالا گیا اور کسی نے جو ہے وہ آگے سے رسپانس نہیں دیا. اور بنو ہاشم میں اتنے ذلیل قدر لوگ موجود تھے، اس کے بعد کتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے، کسی ایک نے بھی یار وہاں سے کوئی رسپانس نہیں دیا. گھر میں آگ جلتی رہی، تماشے ہوتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ہے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. تو آؤ چلتے ہیں تحقیق کی طرف، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ مکذوبہ واقعہ، جھوٹا واقعہ کس کتاب میں لکھا گیا. اس روئے کائنات میں اگر میں کوئی ایک بات بھی ابھی غلط کروں یا کہیں ایسی کوئی بات ہو جس کی دلیل نہ ہو تو پھر مجھے میری اصلاح کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روئے کائنات میں سب سے پہلے یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا گیا، میں ساتھ میں دکھاؤں گا بھی، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسکرین پر انشاءاللہ تعالی ساری کتابیں. سب سے پہلے اس اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ آج 650 سال پہلے ایک شخص کی کتاب چھپی جس کا نام تھا سلیم بن قیس العمری الہلالی. یہ اس کی کتاب پہ صفحہ 365 پر لکھا گیا، اور اس کتاب کے دو نام مشہور ہوئے، ایک کا سقیفہ اور ایک کتاب سلیم بن قیس. یہ کتاب کے دو نام ہیں، ایک کا سقیفہ کے نام سے مشہور ہوئی یہی کتاب، اور اس کا دوسرا نام کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مشہور ہوئی. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہ متفقہ بات ہے کہ سب سے پہلے یہ واقعہ سلیم بن قیس کی کتاب السقیفہ میں جو ہے نا یہ آیا. یہ کتاب کس کی تھی؟ سلیم بن قیس کی تھی العمری الہلالی. اور اس کو تباہ کیا دو شخصوں نے. دو روایات ملتی ہیں، میں جو یہ حوالے دوں گا یہ سارے اہل تشیع علماء کی کتابوں کے دوں گا. میں اہل سنت کے حوالے نہیں دے رہا اس لیے کہ اگر ان کے دوں تو شاید کوئی اہل تشیع بھائی کہے گا جناب یہ پتہ نہیں آپ نے دیے ہیں تو ہمیں نہیں مانتے. تو میں اپنے بھائیوں کی عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. عوام الناس شیعہ بھائیوں کی برگاہ میں ملتمس ہوں. اور میں جب اہل تشیع کو بھائی کہتا ہوں، بعض علماء مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، میں کہا نہیں یار محبت پھیلانی ہے، جھگڑا لڑائی نہیں کرنی، ہم نے حق کی بات سامنے رکھنی ہے. اور عدل پسند لوگ اس کی انشاءاللہ اس کی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ متعصب قسم کے ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز طرف نہیں آتے، وہ شور و غل کو پسند کرتے ہیں. بڑی بڑی وہ اسٹیجوں میں کھڑے ہو کر ایک ویلا کرانا اور لوگوں رلانا اور ایک افسانے گھڑنا، یہ صرف اور یہ ملائیت ہے. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ فن خطابت ہوتا ہے، بس اپنی محفل کو گرم کرنے کا ماحول ہوتا ہے، بس اس کا علم سے تعلق نہیں ہوتا. اور جو علمی لوگ بات کرنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. اس کتاب کو سلیم بن قیس کی کتاب کو جو ہے سب سے پہلے دو لوگوں نے مرتب کیا، اور یہ کتاب خود سلیم بن قیس نے اکٹھی نہیں کی. آپ کے شاگرد جو تھے آپ نے ان کی روایات کو، جو سلیم بن قیس کی روایات کو مرویات ہیں ان کو اکٹھا کیا. جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مسند امام اعظم موجود ہے، ہمارے پاس ہدایہ موجود ہے. تو ہاں وہ ہوا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جو باتیں کی ہیں آپ کے شاگردوں نے سنی ہے، بعد میں کتابی شکل ان کو دے دی ہے. اسی طرح سلیم بن قیس کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، انہوں نے ان کے شاگرد جو آگے تھے دو، انہوں نے اس کو مرتب کیا اور جمع کیا. ایک کا نام ہے کتاب، اس کو محمد بن باقر الانصاری نے طبع کیا. پہلی روایت یہ جو ہے اہل تشیع کے اپنے علماء کے قول کے مطابق، میں آگے جا کے اہل تشیع کتابوں کی حوالہ جات دوں گا اور دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، فی الحال میں بیسک سمجھا رہا ہوں. تو اس کتاب سلیم بن قیس کی کتاب کو السقیفہ کو سب سے پہلا جو اس کو مرتب کیا گیا نام ملتا ہے محمد بن باقر الانصاری نے کیا. اور بعض اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، اس کو دوسرے اس کے شاگرد تھے حبان بن ابی عیاش، اس نے مرتب کیا. حبان بن ابی عیاش اہل تشیع کی میں نے رات کو کئی کتابیں میں دیکھتا رہا، ان کے اندر حبان بن ابی عیاش کے جو ہے نا وہ حوالے لگی ہوئی ہیں. اور اب اس
اہل سنت کی تاریخ میں بھی اور اہل تشیع کی تاریخ میں بھی کسی نے یہ واقعہ پہلے نہیں لکھا تھا. سب سے پہلے واقعہ اس کتاب کے اندر جو ہے حبان بن ابی عیاش نے جو ہے نا اپنے استاد جو ہے نا سلیم بن قیس العامری سے نقل کیا. اور اس واقعے کے اوپر اب سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں اس وقت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں موجود تھا. حبان بن ابی عیاش کہتا ہے میں نے اپنے استاد سلیم بن قیس سے یہ بات سنی. سلیم بن قیس کہتا ہے کہ جو ہے اس وقت میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا, اور اس گھر میں بیٹھے ہوا تھا اور کچھ شیعان علی میرے ساتھ بیٹھے تھے اور بیر سے شور مچ گیا. ہم بیر نکلے تو کیا دیکھا کہ عمر فاروق لشکر لے کے اما فاطمہ گھر جا رہے ہیں جلانے کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک. اب سلیم بن قیس العامری الہلالی کی جو یہ کتاب ہے سقیفہ, اور اس کو کتاب سلیم بن قیس بھی کہا جاتا ہے, اس کی جو پہلی فصل ہے, آپ بشک آج نیٹ کا دور ہے, میں نے رات کو ایران کی ایک ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, کیونکہ یہ پاکستان میں تو جو ہے اس کے تراجم ملتے ہیں لیکن مختصر ملتے ہیں. اوریجنل کتاب آپ کو ایران کی ایک ویب سائٹ ہے خمینی.books.com پہ آپ جائیں تو آپ کو مل جائے گی. تو وہاں سے میں اس پوری کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا, اور اس کی پہلا باب جو ہے, اس کا پہلا باب وہ اس عنوان سے ہے کہ قرآن کریم جو آپ کے پاس موجود ہے یہ نہیں ہے, یہ بدل چکا ہے. اب چونکہ اس میں تحریف قرآن کا پہلا باب قائم کیا گیا کہ قرآن کریم میں چینجنگ ہو چکی ہیں, تعریفات ہو چکی ہیں, تو جب یہ باب قائم کیا تو کچھ شیعہ علماء ہی شک میں پڑ گئے اس کتاب کے بارے میں, اور اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ گئے اور آپس میں گفتگو کی کہ یہ کتاب کیسی ہے, کیونکہ اہل تشیع علماء جو تھے ان میں یہ مسئلہ نہیں تھا, اور آج دن تک جو اصل علماء اہل تشیع ہیں ان میں یہ مسئلے نہیں ہیں, وہ ان کو نہیں مانتے. اور اس وقت کے علماء بھی شک میں پڑ گئے کہ یار یہ بات آئی کہاں سے ہے, اس کی سند کیسے. لہذا سب سے پہلا حوالہ نوٹ کریں, علامہ مظہر الحلی, بہت بڑے اہل تشیع کے عالم, ان کی کتاب رجال ہلی, اور اس کا صفحہ 200. انشاءاللہ میں آپ کو سکیل لگا دوں گا, ویڈیو کے اندر نظر آئیں گے انشاءاللہ ساری باتیں. تو وہ اس اپنی رجال ہلی کے اندر علامہ ہلی لکھتے ہیں صفحہ 200 پہ کہ حبان بن ابی عیاش نے اس کو مرتب کیا, یہ السقیفہ جو کتاب ہے اس کو مرتب کیا, اور سلیم بن قیس کا یہ خود کو شاگرد بتاتا ہے. یعنی حبان بن ابی عیاش یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ شاگرد ہے کس کا, سلیم بن قیس کا. اور سلیم بن قیس کی ساری روایات اس نے جمع کی ہیں اپنی سند کے ساتھ, یعنی اپنے استاد سلیم بن قیس سے جو باتیں سنی ہیں اس نے اس کے اندر جمع کی ہیں. قیاس جو ہے آگے لکھتے ہیں علامہ ہلی رجال ہلی کے صفحہ 200 پر کہتے ہیں کہ حبان بن ابی عیاش ضعیف اور بہت ہی زیادہ ضعیف شخص ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ اور ہمارے علماء شیعہ اس کتاب سلیم بن قیس کو ان سے منسوب کرنا موضوع اور منقرض قرار دیتے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ جس واقعے کو جو ہے یہ اتنا اچھل کود کے پیش کیا جاتا ہے, اور نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ خلفائے راشدین کی جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے. اب انہی کے جو اصل مستند علماء ہیں وہ اپنے اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھتے ہیں, یہ اسماء الرجال کی مستند کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں, وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس سلیم بن قیس کی کتاب جو منسوب ہے جمع کی ہے ان کے شاگرد نے حبان بن ابی عیاش نے, وہ سخت ضعیف ہے, اور اس کتاب کو سلیم بن قیس پر منسوب کرنا موضوع اور منقرض ہے. بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کا شاگرد بھی تھا کہ نہیں تھا, اور یہ کتاب سلیم بن قیس کی طرح منسوب ہے, انہوں نے یہ باتیں کی بھی ہیں کہ نہیں کی. میں آپ کو 4 سندوں سے 4 سند سے 4 طرق سے اسی واقعے میں بات کروں گا. یہ پہلا طرق بتا رہا ہوں کتاب کے حوالے سے, پھر روایات پر بات کریں گے, اور الحمدللہ ساری اہل تشیع کی گفتگو میں کروں گا. جو اہل تشیع اہل علم ہے الحمدللہ وہ اس بات کو تسلیم کریں گے. اب اگلی بات میں آپ کو پیش کروں, دوسرا حوالہ محمد بن علی اہل تشیع کے بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں. محمد بن علی اردبیلی جامع الرواد ان کی کتاب, اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 9, یہ اہل تشیع کے ہاں معتبر کتاب ہے. اس کے اندر اسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف حبان بن ابی
عیاش ہے. یہ راوی جو ہے ابان بن ابی عیاش، یہ کہتے ہیں سخت ضعیف ہے. کیا ہے؟ سخت قسم کا ضعیف راوی ہے. اور اس کی بات کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں، اس کی بات کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں اور نہ اس کی مرویات پر توجہ کریں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ محمد بن علی اردبیلی، جامع الروات جلد نمبر 1 صفحہ 9 پر. تو علامہ اردبیلی نے جامع الروات کے اندر بھی کہہ دیا کہ یہ مستند کتاب نہیں ہے اور اس کی روایات بھی مستند نہیں ہے، اس کو بھی بڑی توجہ نہ کرو. مجھے بتاؤ، یہ 300 سال کے بعد ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس کا نام کتاب سلیم بن قیس ہے السقیفہ. تو اس کتاب کے اندر واقعہ آتا ہے. یہ واقعہ امام جعفر صادق نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس سے پہلے کسی شیعہ سنی کتاب کے اندر یہ کیوں واقعہ نہیں آیا؟ اس کو کسی صحابی، کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی نے کیوں نہیں روایت کیا اس واقعے کو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر وہ ساری آپ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں آپ کے علماء ہیں، یہ تشیع علماء ہیں، ان کو اگر آپ سچا مانتے ہو تو پھر مان لو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا واقعہ ہے، گھڑا ہوا ہے، اس کتاب میں کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے. اب یہ اس باقی کو اگر لکھا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ جھوٹا ہے. اگر جھوٹا نہیں مانتے تو پھر کہہ دو کہ تم سچے ہو اور تمہارے ان علماء جھوٹے ہیں جنہوں نے اس باقی کو جھوٹا قرار دیا ہے. تو آگے ریفرنس سنیں. علامہ مامکانی التشیق یہاں بہت بڑے فن رجال کے عالم، آپ کو کتاب کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا، تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں: یقول اصحابنا الشیعہ وعلماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ. فرمایا کہ یقول اصحابنا الشیعہ، شیعہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں، اس وقت کی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، یہ آج کل کے ڈسکور والا نہیں، اس وقت کی. یقول اصحابنا الشیعہ، شیعوں کا اپنا امام کہہ رہا ہے علامہ ممکانی کہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وعلماء الشیعہ، اور شیعہ علماء بھی یہ کہتے ہیں. یعنی اصل جو شیعہ علماء تھے ان کا نظریہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ، کہ ہم سارے علماء اس شک میں ہیں کہ یہ سلیم بن قیس نام کا کوئی شک بھی تھا کہ شخص تھا بھی یا نہیں. فرمایا سلیمان لم یعرف، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کوئی یہ جو ہے اس نام کا شخص ہے بھی کہ نہیں. اور مزے کی بات سنیں آپ، اسماء اور رجال کی بڑی بڑی کتب میں اس کا صحیح طریقے سے نام نہیں ملتا، یہ مجہول ملتا ہے. اور کہا اگر ہے بھی تو فرمایا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے، یہ سکہ راوی بھی تھا کہ نہیں. اور اگلی بات کہی وَيُشَكَّ فِي أَصْلِ وَجُودِهِ، فرمایا ہم شک میں ہیں یہ شخص تھا بھی یا نہیں. ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ شخص اس کے نام کا کوئی شخص ہے بھی یا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یقول اصحاب الشیعہ وعلماء الشیعہ، کتاب بھی شیعہ حضرات کی اور بات بھی انہی کی. لہذا اس پر شیعہ اور سنی علماء متفق ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی اور مکذوب ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ملتا، اور اس کی یہ کتاب والکتاب المنسوب الیہ مدعو قطعا، فرمایا یہ کتاب جو اس کی طرف منسوب ہے سلیم بن قیس کی طرف، یہ الیہ مدعو قطعا یہ من گھڑت ہے. یہ کیا ہے؟ من گھڑت اور موضوع ہے. تو یہ کتاب کس کی؟ علامہ مامکانی کی، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی. اور اس کے بعد میں اور وہ ریفرنس دینے لگا ہوں جس کے سامنے تشیع سر جھکا لیتے ہیں. وہ ہے الشیخ مجدد مجتہد المفید، شیخ مفید. آپ تشیع بڑی بڑی کتابیں آپ کو انہوں نے لکھی ہیں، آپ کو ملتی رہتی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جن علماء کے ریفرنس دے رہا ہوں ان کی اور کتب کی بھی آپ کو اسکین دکھا دوں تاکہ تشیع سمجھ جائے کہ یہ ہمارے بہت معتبر عالم ہیں. اب یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پر ایسے آ کے نا وہ ہنگامہ آرائی کر کے چلے جاتے ہیں اور جو ہے صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو تبرہ کرانے کے لیے. حالانکہ جو علماء اصل ہے تشیع جو کتابیں لکھی گئے ہیں وہ جانتے ہیں ان حقیقتوں کو. شیخ مفید تمحیح الاعتقاد الامامیہ ان کی کتاب، اور یہ سکین آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس اردو ترجمہ پاکستان میں مل جاتا ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، پاکستان میں مل جاتی ہے آپ کو اردو ترجمہ. اکثر کتابیں جو ایران سے ملتی ہیں یہاں ہے ہی نہیں. خمینی کی کئی کتابیں ہیں، لیکن مزے کی بات یہ کتاب آپ کو پاکستان سے اردو ترجمہ مل جائے گا آپ کو.
اور میں آپ کو جو اسکین دکھا رہا ہوں نا یہ اردو ترجمہ ہے, آسانی سے مل جائے گا. صفحہ 150 پہ لکھتے ہیں ھذا الکتاب غیر مسوکن بہ, ھذا الکتاب غیر مسوکن بہ, یہ کتاب کل غیر سکہ ہے, اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ کل غیر سکہ کتاب ہے. اور فرمایا اس کتاب یہ دیندار شخص کو اس کتاب سے اور اس کی رویات سے بچنا چاہیے. اور ہم شک میں اس لیے مبتلا ہیں کہ اس کتاب کے اندر پہلا باب تحریف قرآن پر ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو کہ نبی کریم پر اترا تھا, قرآن بدلا جا چکا ہے. تو اس کا پہلا باب اس عنوان پہ ہے. لہذا علماء علامہ مفید کہتے ہیں کہ ہم خود شک میں مبتلا ہیں کہ یہ کتاب ہائی کدھر سے ہے, اس وجہ سے. اور یہ غیر موثوق کتاب ہے. ھذا الکتاب غیر موثوق بہ. اور آگے اگلا حوالہ سنیں, وقت نہیں ہے میں جلدی جلدی وضاحت دوں گا. علامہ موصلی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں کسی کے, للہ ثم التاریخ, کتاب کا نام کیا ہے؟ للہ ثم التاریخ. اس کا صفحہ 83 ہے. لکھتے ہیں اما کتاب سلیم بن ابن قیس وہو مکذوب علی سلیم بن قیس وعدہ حبان بن ابی عیاش. کہا کہ علامہ موصلی کہتے ہیں للہ ثم التاریخ کے اندر صفحہ 83 پر کہتے ہیں یہ حبان بن عیاش کی طرف جو منسوب ہے کتاب سلیم بن قیس وہو مکذوب, یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. علی سلیم بن قیس, سلیم بن قیس کی طرف یہ جھوٹی کتاب منسوب ہے. سلیم بن قیس کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو جس کے اندر ایسی مرویات ہوں. لہذا وعدہ حبان بن ابی عیاش, جو حبان بن ابی عیاش سے منسوب ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اب یا تو یہ کہیں کہ ارتشیوں کے علماء پاگل تھے, علم نہیں تھا ان کے پاس. میں تو ان کو عالم سمجھتا ہوں, بہت بڑا ارتشی کیا, اور اصل میں عالم گزرے ہیں. یعنی کتابیں آپ پڑھیں, آپ یقین کریں گے سنیوں والا یہ کتاب ملے گا. اور آگے چلیں آپ. حبان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ میں اس وقت مجھے جو ہے سلیم, اچھا اب اگلی بات میں کرنے لگا ہوں, یہ تو بات تھی اس کتاب کے متعلق, اب اگلی بات کرتے ہیں. حبان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ مجھے اپنے استاد سلیم بن قیس نے بتایا کہ جب عمر فاروق نے حملہ کیا تھا اس وقت ہم عبداللہ بن عباس گھر میں موجود تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ہم کہاں تھے؟ عبداللہ بن عباس کے گھر میں میں موجود تھا. سلیم بن قیس کہتا ہے میں اس وقت عبداللہ بن گھر میں موجود تھا جب یہ حملے کے لیے لوگ گئے, اور یہ بات اس نے بتائی اپنے شاگرد حبان بن ابی عیاش کو. حبان بن ابی عیاش نے اس کتاب کے اندر نقل کی ہے. اب مزے کی بات سنیں, اسی کتاب کے صفحہ 53 دیکھیں. یہ آپ کتاب پڑھیں سلیم بن قیس الثقیفہ. اس کتاب کے صفحہ 53 میں لکھا ہوا ہے کہ سلیم بن قیس ان دنوں مدینہ میں تھا ہی نہیں. سن 11 ہجری کا واقعہ ہے, یہ سن 11 ہجری کا واقعہ ہے. اور سن 11 ہجری میں سلیم بن قیس کہتا ہے میں ان دنوں میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن عباس کے گھر میں جب حملہ ہوا. حالانکہ سن 11 ہجری میں سلیم بن قیس جو ہے وہ مدینہ میں تھا ہی نہیں. آپ اسماء و رجال کی اور تاریخ کی جتنی کتب ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ایک میں بھی آپ کو ملے گا نہیں کہ سلیم بن قیس ان دنوں مدینہ میں تھا. اور میرا یہ چیلنج ہے اور دعویٰ ہے کہ مجھے ثابت کر کے دیں کہ سلیم بن قیس جو راوی ہے اس واقعے کا وہ ادھر تھا ہی نہیں. لہذا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے پہلا معاملہ ہے جو کہ آپ سامنے میں نے پیش کیا. اور جو اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کی محمد باقر انصاری نے, جو شیعہ کا بہت بڑا عالم گزرا ہے اور شیعہ مانتے ہیں, اس نے کہا کتاب بن سلیم بن قیس کے صفحہ 53 میں صاف کہہ دیا, کہا کہ جی یہ واقعہ میں پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا. وہ کہتا ہے یہ سلیم بن قیس کہتا ہے میں وہاں تھا, حالانکہ ان دنوں وہ وہاں ہی تھا ہی نہیں. پتہ نہیں کس جھوٹے نے ان کو یہ واقعہ بتا دیا اور انہوں نے ہمیں بتا دیا اور ہم نے آگے نقل کر دیا. اسی کتاب میں موجود ہے. اللہ اکبر. اور دوسری بات میں عرض کروں, میرا ایک دعویٰ اور ہے. میں تمام میرے تشیع اور بابا جی سے جو ان کی ویڈیو تھی ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, مجھے
دنیا کی کسی کتاب اسماء و رجال میں اٹھا کے دیکھ لیں، شیعہ کی ہوں، سنیہ کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، کسی کی کتاب کے اندر جہاں اسماء و رجال میں عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ اور شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں سننا ذرا. جب کوئی ہم راوی ڈھونڈتے ہیں نا، سکہ راوی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کی برگاہ میں کون کون بیٹھتا تھا، کون کون ان کا شاگرد ہے، کون نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں موجود تھا. سلیم بن کیس کہتا ہے، حالانکہ جتنی روح کائنات میں کتابیں ہیں جو ہے نا اسماء و رجال کی، ان کے اندر عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں اور ان کے تلامذہ میں کوئی ایک نام بھی سلیم بن کیس ملتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سلیم بن کیس ان کی محفل میں بیٹھتا تھا یا نہیں بیٹھتا تھا. لہذا ان کی عبداللہ ابن عباس کی مجلس میں کوئی بھی سلیم بن کیس نامی شخص بیٹھتا بھی تھا کہ نہیں، اس کا کوئی ذکر ملتا ہی نہیں ہے. یا نہ ہی ان کے شاگردوں میں، نہ ہی ان سے سماع کرنے والوں میں، نہ ہی ان سے کوئی جناب والا ان کے تلامذہ میں کوئی بھی نام سلیم بن کیس نہیں ملتا، بلکہ ان کا سماع ہی ان سے جو ہے نا وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. ان سے سنا بھی سلیم بن کیس عبداللہ بن عباس سے کوئی سماع ہی موجود نہیں ہے. جو جس شخص کا عبداللہ بن عباس برگاہ میں بیٹھنا ہی ثابت نہیں، اس بندے کا کیسے ہم مانیں کہ وہ جو ہے یہ ایک بات پیش کر رہا ہے. اب اگلی کتاب تہذیب و تہذیب، یہ فن رجال میں لکھی جانے والی اہل سنت کے ہاں بھی بہت معتبر اور تشریف مانتے ہیں. تہذیب و تہذیب کے اندر جلد نمبر 197 اور 101 تک، صفحہ 101 تک یہی بحث کہتے ہیں کہ یہ ایک اجماع ہے، اس پر اجماع ہے کہ حبان بن ابی عیاش متروک الحدیث ہے اور تہمت ہے اس پر کذاب کی، یہ جھوٹا ہے، اس پر تہمت ہے. اور طویل مدت سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دی ہے کیونکہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ سے ہم حدیث نہیں لیتے. لہذا حبان بن ابی عیاش جو ہے جس نے یہ واقعہ کتاب میں گھڑا ہے اور سلیم بن کیس سے بتاتا ہے، لہذا وہ کون ہے؟ وہ جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ بولتا تھا اور ہم اس سے حدیث نہیں لیتے. طویل مدت سے حدیث لینا ترک کر دی ہے. اگلی بات علامہ امام الاکبر علامہ محمد حسین آل کاشف، بہت بڑے تشیع کے عالم جسے امام الاکبر کہتے ہیں، علامہ محمد حسین آل کاشف، وہ جنت المأوا میں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، سارا واقعہ لکھ کر کہتے ہیں کہ اس واقعے کو کسی مسلمان کا وجدان مان ہی نہیں سکتا، قبول ہی نہیں کرتا، کسی مسلمان ایسی واقعی قبول نہیں کرتا. ایسے واقعے کا ہونا یہ واقعی کا ہونا عقل تسلیم نہیں کرتی. اور دور جاہلیت میں بھی اگر کسی عورت کے ساتھ عرب کے اندر ایسا کچھ کیا جاتا تو لوگ اس کی جو ہے اس کا رد کرتے تھے، کافر بھی رد کرتے تھے. اور یہ مسلمانوں کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو اور مسلمان خاموش ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا یہ جھوٹا اور مکذوبہ ہے. اب آتے ہیں اس طرح کی یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں جب یہ واقعہ موجود ہے تو پھر اس کو اہل سنت مانتے کیوں نہیں ہے؟ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے واپس جانا چاہوں گا.